قسمت نہیں ہے جو انسان کو غریب رکھتی ہے، بلکہ یہ کچھ ایسی عادتیں ہیں جو نظر نہیں آتی بلکہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ غربت ایک ایسی حالت نہیں بلکہ ایک سسٹم کا نام ہے، اور جب تک اس سسٹم کو ہم نے سمجھا نہیں ہے یا ہم نے اپنے اندر سے نکالا نہیں تو ایک انسان جو اس جال میں دھستا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جس حالات، سوچ، تعلیم، وسائل، وراثتی عادتیں اور وہ دنیا جڑی ہے جو ایک خاص طبقے کو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گرمی کی شدت ہو رہی ہے، کئی لوگ جتنی محنت بھی کر لیتے ہیں یار کہ بس بتا ہی نہیں سکتے کہ امیر لوگ بھی شاہد خوابوں میں بھی اتنا نہیں کر سکتے، مگر نتیجہ کیا ہوتا ہے وہی غربت، وہی محرومی۔ تو اس ویڈیو میں ہم تو یہاں پہ آج کا ولاگ جی تھا جی ایوننگ رہ جانے کی میں اسٹارٹ کر رہی ہوں جی۔ ایوننگ میں میں نے بنانا تھا جی کم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں اور وہ نظر نہ آنے والی اصول ہوتے ہیں، ان کو اپنی جگہ واپس کھینچ کر لا دیتے ہیں کہ وہیں پر چلے جاتے ہیں، انسان دھستا چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ سو میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، ہنستی ہوگی، مسکراتی ہوگی، سدا ایسے ہی ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، ہمیشہ میرے ساتھ رہیں جناب۔ تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بات کچھ یوں ہے کہ آج آپ کو بہت امپورٹنٹ بات پر آج تبصرہ کرنے جا رہی ہوں، تو آپ ویڈیو کو ضرور سنیے گا، ویڈیو کو فل واچ کیجیے۔ رینڈملی گھر کے کام کرتے ہوئے آپ کو آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یا میں یا ہم سب اس بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا اور اچھا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ یہاں پہ جی میں بنا رہی تھی بیف پلاؤ، بنا رہی تھی بہت زبردست جی بس، اور یہاں پہ جی چلیں جی آپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جی ہے غریب رہنے کی پہلی وجہ جو ہے وہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ غربت صرف معاشی یا معاشرتی حالات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ذہنی قید ہے جہاں نہ انسان اپنی حالت کو اپنا مقدر مان لیتا ہے۔ زندگی کی مشکلات کی ناانصافیاں یا وسائل کی کمی یا یہ سب غربت کی ظاہری وجوہات ہیں، مگر اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ یا ہم خود جو ہو گئے ان حالات کو بدلنے کے قابل ہی نہیں سمجھتے، اور واقعی ہم جو ہے نا اپنے حالات کو خود بدلنے کے قابل نہیں سمجھتے۔ ہم خود اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ کہ یہ کہہ لیتے کہ ہم ہیں ہی غریب یا ہم مریں گے غریب، اور یار غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں غریب ہو کر مر جانا ضرور جرم کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ ایک بار نا کوشش جو انسان نہیں کرتا یا ناکامی کے یا ارد گرد کے لوگوں کی باتوں میں آ کر نا یا یہ اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہماری قسمت ہی یہی ہے، ہماری قسمت میں سکون ہی نہیں ہے، یا ہمارے سکون سے ہم بیٹھ کے کھا ہی نہیں سکتے، وہ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہماری تبدیلی کی خواہش جو ہے وہ چھٹ چکی ہے، کہ ان کی محنت کرنا کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اب ان کی یہ بدقسمتی کر لیں یا اب وہ یہی کہہ لیتے ہیں نا ہمارا بس مقام یہی ہے، یہیں غریب ہیں، غریب ہی رہیں گے، نسل در نسل وہ پہنچاتے چلے جاتے ہیں، نسلوں در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ایک پیرنٹس جو ہے ایک والد تک کہ اگر اپنی اولاد کو یہ بول دیتے ہیں نا کہ اگر ہم ایک غریب پیدا ہوئے ہیں لیکن ہم نے غریب ہو کر مرنا نہیں ہے، تو وہ بچے کی کیا ایک اس میں کہتے ہیں نا محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات سم ٹائم ایسے ماں باپ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ہیں غریب، ہماری اولاد غریب، ہمارا باپ غریب تھا یا ہم ہوئے ہی غریب، تو ہم نے کبھی امیر ہونا ہی نہیں۔ تو بچہ کیا سمجھ لیتا ہے، اپنے قسمت سمجھ لیتا ہے کہ ہم نے تو بس امیر ہونا ہی نہیں ہے، بس ہم ہیں ہی غریب اور ہم غریب ہی رہیں گے اور ہمارے بچے بھی ہماری ترقی نہیں کرتے۔ تو بچہ کیا سمجھتے اپنے آپ کو خطرناک یار سمجھ لیتا ہے، ایک امیری کو خطرہ سمجھ لیتا ہے، اور پھر وہ غربت کو اپنے سائیکل میں اپنی طرف دھستا ہی چلا جاتا ہے اور وہ اپنے غربت سے نکل ہی نہیں پاتا۔ اچھا جی نمبر 2 پہ ہے جی جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ کر لینا۔ کہتے ہیں نا ہم میں سے بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں یار کہ کہتی ہیں کہ یہ بھی لے لیا جائے یا وہ بھی لے لیا جائے، لیکن کہتی ہیں نا کہ لوگوں کی نظر میں ہم نے امیر دکھنا ہے۔ بے شک وہ امیر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ لوگوں کی نظر کو لوگوں کو دکھانے کے لیے نا اپنے آپ کو بڑا سمجھ
سمجھتی ہیں یا اپنے آپ کو یا ایسی خواہشات اپنے کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اپنی ذہنی سکون سمجھتی ہے. یا یہ غریبی کا سب سے تیز تر راستہ ہے. ہر کوئی امیر بننے کی خواہش تو رکھتا ہے، لیکن غریب لوگ جو امیر بننے کے لیے نا زیادہ محنت کرنے کی بجائے نئے آئیڈیاز سوچتے ہی نہیں ہیں، اپنی آمدنی سے اضافے کا کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، اس کی بجائے آسانیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور راستہ آسان سے چنتے ہیں. وہ امیر بننے کی بجائے امیر نظر آنے پر دکھتے ہیں کہ ہم صرف یہ لے لیں، ہم امیر نظر، مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں، اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کر لیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں امیر کہیں، امیر سمجھیں. جی جناب، غریب ایک ایسی ذہنیت ہے نا، ایک ایسی دائمی مرض ہے جی. غریب ہونا صرف پیسے کی کمی نہیں بلکہ امیری کے خاتمے کا نام ہے. جب انسان خود کو یہ یقین دلانا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے حالات ہیں ہی ایسے، ہم نے اپنے حالات کو کبھی بدلنا ہی نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی امیری کی طرف جا ہی نہیں سکتے. چلیں جی، آج کا نمبر 4 ٹاپک کیا ہے جی؟ نمبر 4 پہ ہے موقع کا انتظار کرنا. بعض اوقات کہتے ہیں نا، لوگ موقع کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا بس باری آئے گی یا موقع آئے گا تو پھر وہی تب بھی دیکھ لیں گے، تب بھی کتابیں دیکھ لیں گے. لیکن امیر لوگ ہمیشہ موقع کا انتظار کرتے ہیں اور جھٹ سے پٹ کر دیتے ہیں. لیکن غریب لوگ جو ہے وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. کیوں سوچتے رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ ساتھ یہی امادہ کیا ہوتا ہے کہ بس موقع آئے گا تو انتظار کرنا. جب انتظار کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو موقع ختم ہو جاتا ہے. موقع آ جاتا ہے تو کچھ وسائل ہوتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ انویسٹ کرنے کی کچھ ترکیب نہیں ہوتی، یا کیونکہ امیری جو ہوتی ہے نا صرف اور صرف اس بات پہ ختم ہو جاتی ہے کہ امیر نظر آنا ہے ہمیں. تو پلیز ایسا نہ کیا کریں اور اس بات سے وائٹ کیا کریں، موقع کا انتظار کیا کریں اور جھٹ سے پٹ کیا کریں. اگلا پوائنٹ یہ جی، کہتے ہیں نا کہ بری صحبت جو ہوتی ہے، یا ہمیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہمارے فرینڈ لسٹ میں کون سے، اگر ہماری جو لسٹ ہوتی ہے محنت کرنے والے بچے جو ہوتے ہیں ہمارے بچوں میں یا ہمارے دوستوں میں یا اس طرح میں آ جاتے ہیں، تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بتاؤ پہلے تمہاری صحبت کن لوگوں میں. اگر وہ اچھے لوگوں میں ہوتی، محنتی لوگوں میں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کہ تم جاؤ، تم ترقی کر جاؤ گے. اگر آپ کی صحبت جو ہے وہ اچھے لوگوں میں نہیں ہوتی، کہ غربت کہتے ہیں نا، غربت سے غربت کو دیکھتا ہے، لیکن نہیں یار، غربت سے امیر کی طرف جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ امیری کی طرف کیا ہے. تو جب ہم دیکھیں گے نہیں کہ کیونکہ جب صحبت ہوتی ہے نا، اچھی اگر صحبت ہوتی ہے تو اچھے ہی نتیجہ نکلتا ہے، غلط لوگوں کا غلط نتیجہ نکلتا ہے. اور کہتے ہیں نا، ہمارے بڑے بھی یہی کہتے تھے، غلط لوگوں کا غلط نتیجہ اور اچھے لوگوں کا اچھا نتیجہ. تو جی پلیز اچھے لوگوں کی چناؤ کیا کریں، اور تاکہ آپ کو بلندی کی طرف لے کے جائے. اگلا ہے جی، خود کو بدلنے کا ارادہ. وہ قوم کبھی بھی خود نہیں بدل سکتی جو اب خود اپنا ارادہ نہیں خود تو نہیں بدل سکتے نا، خود ارادہ رکھیں گے. اگر ہم اپنے کہتے ہیں نا، وہ ہم نے پہلے سنا تھا نا کہ وہ قوم کبھی اپنی حالت نہیں بدل سکتی جو خود اپنی حالت نہ چاہے بدلنے کی. تو جب تک انسان خود اپنی حالت نہیں نہ بدلتا تو کوئی دوسرا اس کو اپنے حالت بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتا. تو ہم لوگوں کی بہت سی یہ ایسی نادانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں پستگی کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں، اور ہم دھستے چلے جاتے ہیں اس طرح، وہ دھستے ہی چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے جانا کس طرف تھا اور ہو کیا رہا ہے. جب تک ہم خود اپنی حالات نہیں بدلتے تو کوئی دوسرا تھوڑا ہی نا ہماری حالات بدلے گا، کچھ ہماری تھوڑے ہی غربت کو بدلے گا. جب تک ہم ان اصولوں کو یا ہم ان پوائنٹس کو لے کر نہیں چلیں گے تو ہم اپنے بلندی کی طرف نہیں جا سکتے. اور ہمیشہ تھوڑے سے زیادہ کی طرف ہونا چاہیے، زیادہ سے تھوڑے کی طرف نہیں، کیونکہ جب زیادہ سے زیادہ کی طرف جاتا ہے نا تو انسان ترقی سے ترقی کیے چلا جاتا ہے، ترقی سے ترقی کیے چلے جاتا ہے. تو جب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، بس بیٹھے رہیں گے تو پھر کیسی مدد. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا کہ جب تک آپ اپنی خود نہیں کہتے ہیں نا، ایک گھوڑا جو ہوتا ہے وہ جو پانی کی طرف تو اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، پانی کی طرف لے سکتے، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو پانی پینا ہے، وہ پانی پیے، وہ اپنی مرضی سے پانی پیتا ہے. تو اسی لیے ہم انسانوں کو بھی اپنی مرضی، جب تک ہم خود اپنے حالات نہیں بدل
بدلتے تو کوئی ہمارے حالات ہمیں بدل کے نہیں دیتا. تو ہمارے حالات جو ہیں ہم نے خود ہی بدلنے ہوتے ہیں. جب تک وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جب جو خود کو اپنے حالت کو بدل نہیں سکتی. چلیں جی, آج کی میری ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند ہوئی. اگر آپ ان میں سے کچھ بھی آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیے گا اور ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا اور اچھا سا کمنٹ کیے بغیر پلیز نہ جائیے گا. آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی. پھر ملتے ہیں, تب ایسے ہی ہنستے رہیں, مسکراتے رہو, ہمیشہ میرے ساتھ رہیں جناب. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.